پر آج کل جو بزرگ بنے بیٹھے ہیں، جو بابے بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ایسے صافے باندھے ہوئے ہیں، بٹ وہ کیا ہے کہ جی ہم نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یار آپ کون سا کوئی نئی سنت ادا کر رہے ہیں کہ جو اس نے بڑی 14 گز کی پگ باندھی ہے، بڑا اتنا سارا بنایا ہوا ہے، تو یہ لگتا ہے بڑا پہنچا ہوا پیر ہے۔ تو یار آپ نے اس کی صاف سے، اس کے بالوں سے، اس کی داڑھی منہ سے اندازہ لگا رہے ہیں، ایسے ہی اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بہت بڑا پیر ہے۔ کیا وہ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے اوپر آقا علیہ السلام کی ہر اس بات کو رائج کر رہا ہے جس سے آقا نے روکا یا جسے آقا نے کہا کہ یہ کرو؟ ہزار 12 ہزار مرید ہے، پنڈال سجی پڑی ہے، اور کیا وہ آ رہے ہیں تو ادھر بیٹھ رہے ہیں، وہ دنیا میں جا کسی سے بات نہیں کر پا رہے۔ ایسے ہی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صرف قرآن اور حدیث کے علاوہ جو کوئی بات کر رہا ہے وہ جھوٹ ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر تو وہ قرآن میں سے اور حدیث کو مد نظر رکھ کے بات ہمیں بتا دیتا تو ہمیں تو یہ پتا کہ کتنے والا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جو ہمیں کہے کہ جی وہ ایسے تھا، ایسے بھی ہو سکتا ہے، امیجنیشن چلتی ہے نا، اپنے بیٹھ کے بتاتے رہنا کہ جی، تاکہ سننے والا ایک چیک کرے کہ یار یہ نئی چیز آ گئی، نئی چیز آ گئی، یار یہ تو ہم نے سنی بھی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ واہ بابا جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ بابا جی بہت پہنچے ہوئے، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں وہ بات جو قرآن پاک سے بھی آگے کی ہے، کہ جو ہے اس میں میں سب کچھ دے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تمہارے پاس اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان دو کی طرف آپ بالکل قائم ہو کے رہو گے تو آپ نئی دنیا میں خطا کھاتے اور آخرت میں بھی نہیں کھاتے۔ ایسے ہی ایسے ہی ایسے، سبحان اللہ۔ تو اب ہم زیادہ تر یہی دیکھ رہے ہیں کہ یار لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب نے جی بات بتائی ہے کہ جی دیکھو روٹی کھانی ہے نا، وہ پتر انج نہیں کھانی، انج کر کے کھانی ہے۔ واہ سبحان اللہ، پیر صاحب سانو تو یہ طریقہ نہیں پتا سی، سبحان اللہ، وہ روٹی کھانے کا طریقہ اگر اس نے ڈیفرنٹ بتا دیا ایسے ہی تو ہم کہتے ہیں واہ سبحان اللہ۔ وہ یار اپنا بھی دماغ استعمال کرو کہ روٹی کھانی ہے، وہ اب کان کے نیچے سے یوں کر کے کھا رہے ہو، لات کے نیچے سے نکال رہے ہو، وہ یار کوئی نیا طریقہ تھوڑی نا، تو انسانوں کی طرح طریقے سے روٹی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے، ایسے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے اگر ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی یار آپ ایک گلی میں سے گھومتے آگے ایک نوالا کھا وہ بڑا فیض والا ہوگا، تو واہ بابا جی آپ نے تو ہمیں وہ چیز بتا دی جو ہم ڈھونڈتے پھر تھے، فیض ہی نہیں تھا ملتا، کھاتے تھے لگتا نہیں تھا، اب کھاتے ہیں تو لگتا ہے، سا چڑھ جاتا ہے نا۔ دیکھو نا کیا ہو گیا نا، بات ہے کہ ہم لوگوں کا زیادہ تر ایمان اب اس طرف چلا گیا چلا گیا۔ اس ٹاپک کو اگر دیکھتے ہیں نا تو اہل حدیث جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، بھائی اللہ کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو، اور آپ سرکار کے حدیث کو مانو۔ تو ہماری نظر میں وہ لوگ اتنے کہ برے لگتے ہیں ہمیں کہ یار یہ تو کسی بابے کی طرف بھی نہیں جانے دیتا، وہ کہتا جی شرک کر دیا، شرک کر دیا، شرک کر دیا، پر وہ در حقیقت ہوتی ہے، شرک بھی ہوتا ہے۔ جب ایک کامل نہیں ہے تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، تو وہ شرک میں ہی آتا ہے، ایسے ہی سب سے بڑا شرک ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی، ایسے ہی کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، نبی کی صلی اللہ علیہ رسالت میں چلنے والے ہیں، اس کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ تو آج کل زیادہ تر تو یہی چل رہا ہے بس کہ جی جس نے دو سے لمبی کر لی ہے، ایسے ہی داڑھی مونچھ بڑی کر لی ہے، ایسے ہی تو سر پہ ایسے کر کے صافہ باندھ لیا تو دو جی پیر صاحب بن گئے ہیں۔ ایسے ہی۔ پر آج کل جو بزرگ بنے بیٹھے ہیں، جو بابے بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ایسے صافے باندھے ہوئے ہیں، بٹ وہ کیا ہے کہ جی ہم نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یار آپ کون سا کوئی نئی سنت ادا کر رہے ہیں، یہ تو آپ سرکار نے فرمایا ہوا ہے، پر لوگوں نے کیا بات ہے کہ جی بس فیشن ہے کہ جو اس نے بڑی 14 گز کی پگ باندھی ہے، بڑا اتنا سارا بنایا ہوا ہے، تو یہ لگتا ہے بڑا پہنچا ہوا پیر ہے۔ تو یار آپ نے اس کی صاف سے، اس کے بالوں سے، اس کی داڑھی منہ سے اندازہ لگا رہے ہیں، ایسے ہی اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بہت بڑا پیر ہے۔ حقیقت میں وہ چاہے دنیا پرست ہو، ایسے ہی
ऐसे ही ज्यादा तर निकल ही लोग ये रहे हैं दुकानदारियों वाले कि जी दुकानदारी चलानी है, मरीद बनेंगे, चौके चौके मरीद हो जाएंगे, तो हमारा क्या निज़ाम चल बनेगा। चल पड़ेगा ऐसे ही। वो आगे अब आप ये देखे ना, अब बेहतर समझते हैं। आपने माशाल्लाह इसके ऊपर बड़ी लंबी एक आपने वो अपनी रिसर्च बताई इसके बारे में कि क्या होना चाहिए। सर देखे ना, कामिल में आपने ये बात की कि ये अल्लाह तबारक ताला ही जानता है। शरोज भाई, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ना बहुत से मुकामात पर इरशाद फरमाया बेशक अकल वालों के लिए निशानी है। आपने पहले बात की कि ये अल्लाह तबारक ताला ही जानते हैं कि असल कौन है और नाकिस कौन है। इसमें 100% बात सच्ची है कि अल्लाह तबारक ताला ही जानते हैं। लेकिन वो जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि अकल वाले के लिए निशानी है, तो वो फिर हमें किस तरह पता चलेगी? वो मेरे प्यारे भाई देखें, हर मुर्शद कहते हैं उस्ताद को, पीर कहते हैं बुजुर्ग को। एशिया में पीर और मुर्शद उस हस्ती को कहा जाता है जो आई थिंक उस मुकाम पर ले जाते हैं कि आप ये समझ लें कि इसके आगे रब के मुकाम शुरू होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अगर अकल वाले के लिए निशानी है तो सबसे पहले निशानी क्या होगी कि क्या वो ये देखें कि वो एज़ा अपने ऊपर आका अलैहिस्सलाम की हर उस बात को राइज कर रहा है जिससे आका ने रोका या जिसे आका ने कहा कि ये करो, यानी कि वारदे वजूद पे लाना पड़ेगा कि उसने वो किया हुआ है या नहीं किया हुआ। जग बीती हग बीती जिहड़ी हुंदी है ना, जिहड़ी जग बीती हुंदी है, जिहड़ी करके लभदी है ना, वो ज्यादा ही मजे वाली हुंदी जे। ते जिहड़ी मंजी ते आके लभ जांदी है, तो स्वाद ते आंदा खान दा, लेकिन वो चीज नहीं हुंदी। अब ये देखें शरोज भाई कि क्या आजकल जिस तरह आपने एक ये बात ये किया कि मजमा इकट्ठा किया जाता है अपनी इनकम के लिए, हम तो बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनसे हमारा बड़ा करीबी वास्ता पड़ा कि जो आप ये समझ लें कि 14 साल या 16 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, वो खामोशी से अपने घरों में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ के, काम धंधा ही यही बनाया हुआ है कि हमें इनकम ये देंगे। वो भाई बात आ गई ना जो मैंने आपसे कही कि लोग दुकानदारी चला रहे हैं। और अब अगर आप अल्लाह का नाम लेकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आप दुनिया को बेकाएंगे, यानी मजहब कार्ड खेलेंगे, वो कहते हैं ना मजहब कार्ड खेलना, मजहब कार्ड को आप खेलेंगे, तो क्या आप एज़ा आखिरत में उसका कोई सिला पा सकते हैं? यानी आप एक जगह दिखाएं अल्लाह और मोहम्मद का नाम, एक जगह अल्लाह और मोहम्मद का नाम दिखाएं ऐसे करके, ठीक है, और खुद भी उस मुकाम पर ना खड़े हों, उस मुकाम पर खुद भी ना खड़े हों, ठीक है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जूतियां तक, अपने कपड़े तक खुद धोए हुए हैं, अपने कपड़ों को पे बंद खुद लगाए हुए हैं, जंगों में फिजिकली तौर पे मुसलमानों के साथ वो रहे हैं, सहाबाए कराम के साथ वो फिजिकली तौर पर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या कहा जाता है जी, असी तो हमने गल सिखाती लिहाजा साडे पैर धो के पियो, ऐसे ही कहा जाता है। नहीं दे सकता कोई। मैं ये समझता हूँ शरोज भाई कि अगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में जब आप चले जाएं, यानी कि पीछे आका अलैहिस्सलाम में कहीं ऐसे सहाब हैं जो कुफार से कलमा पड़ा, अक्सरियत ने इसी तरह किया कि पहले जो से बुत परस्त रहे, कोई बुत परस्त था, कोई आग परस्त था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, वो वैसे थे। आका अलैहिस्सलाम ने उन पर करम किया, करम करने के बाद उनको कलमा दिया, तौहीद दी, फिर अपना रिसालत का पैगाम दिया, फिर बिशारत जन्नत दी, और उनके तमाम गुनाह कुरान की आयात के ऊपर बख्शवा दिए कि ये देख लो, अब आप इस्लाम में दाखिल हुए, अब ना तो तुम्हारा कोई होना है, ना तुमने अपने पीछे कोई ऐसा कोई काम छोड़ा है शिरक का या कुछ भी जिसकी वजह से तुम्हारी पकड़ होगी। आका अलैहिस्सलाम ने कुरान के ऊपर इस तरह करके दिखाया और कहा ये धो दिया।
ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. اور دھونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا آؤ بھی ہوں میرے پیراں نو آ کے چومو جی, پیر دھو کے پیو جی. بالکل ایسے نہیں. دیکھو جی انہوں نے تو اگر انہیں کلمہ پڑھایا, انہیں بیعت کیا, تو حکم جب آیا کسی اور پیغمبر پہ تو نہیں آیا, ایسا ہی ہے صرف آپ سرکار پہ آیا یہ صلی اللہ علیہ تو انہوں نے بیعت کرنے کے بعد ان کو چھوڑا وسلم. کہ یار اب میں نے دیکھو تمہیں دین دے دیا, اب اس دین کو پھیلانے کے پھیلاؤ. لیے تم دنیا میں وقف ہو جاؤ. ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. سبحان اللہ. ہے نا. اور آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی دیکھو ہم نے تمہیں دین کے رستے پہ لے آئے ہیں, ایسے بھائی ہوں حقیقت تمہیں دے دی ہے, اب آپ جا نہیں سکتے ہو کہیں پہ. حافظ ہو. اب آپ میرے پاس ہو, جو کر رہے ہو میرے لیے کر رہے ہو, جو کما رہے ہو یا جو کھا رہے ہو میرے لیے کھا رہے ہو, نہ کہ تم دنیا کے لیے جا رہے ہو. ایسے ہی. ہم نے بیشتر جگہوں پہ ایسے دیکھا ہے کہ یار لوگ مرید کرتے ہیں, مرید کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یار یہ اب میری چار دیواری ہے, اب ہم اس کے اندر بس چل کریں گے, آپ کو میں دین بتاتا رہوں گا بٹ آپ نے باہر جا کے نہیں پھیلانا, رہنا میرے پاس ہی ہے. ایسا ہی ہے. دین سیکھو, گھر جاؤ, سو کھاؤ پیو پھرو ٹرو, واپس آ جاؤ واپس آ کے لیے. اور پیسے نہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار دیکھو جو چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ نہ تو کوئی جھوٹ ہے, نہ کوئی فریب ہے, نہ کچھ اور ہے, یہ اللہ کی کتاب میں سے تمہیں سبق سنایا جا رہا ہے, اور یہ آپ سرکار کی حدیث تمہیں دی جا رہی ہے, اور یہ جا کے دنیا والوں کو بھی ذہن نشین کرو. ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ آپ کے پاس آپ سرکار کی امانت آ رہی ہے, ایسے ہی میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ نے مزید آگے لوگوں کو دینی, آگے دے. ایسے ہی. پر یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی کہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں لوگوں کے دیکھے ہیں, پیر خانے دیکھے ہیں کہ یار اس کے ہزار مرید ہیں, ہزار 12,000 مرید ہے, پنڈال سجی پڑی ہے, پر کیا وہ آ رہے ہیں تو ادھر بیٹھ رہے ہیں, وہ دنیا میں جا کسی سے بات نہیں کر پا رہے. ایسے ہی. آپس میں جو مرید ہے نا وہ کر رہے ہیں ڈسکس, پر دنیا کے کسی تھرڈ پرسن کے پاس جا کے نہیں کر رہے کہ یار ہم مسکرائے راست پہ لے آئے. ایسا کرنے پہ راضی نہیں ہے. کیوں نہیں کرنے پہ راضی؟ کیونکہ انہیں جو سبق تعلیم دیکھی جاتی ہے نا, کہ جو انہیں سبق تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہے جو امیجنیشن کے ساتھ چل رہی ہے. ایسے ہی. آپ سے پوچھ لیں کہ یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں اترا تھا, آپ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے اس کو باہر جا کے, کیونکہ آپ بتا ہی نہیں رہے. ایسے ہی. کہ ایسی کون سی اس میں عبارت ہے یا ایسی کون سی اس میں سرٹیفکیشن ہے کہ جو آپ پڑھنے پہ مسلمان ہو رہے ہو. آپ نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کا, اللہ کے رسول کا, آپ مسلمان ہو. اب یہ دیکھیں آپ نے بھی یہ بات کی کہ 1000 کا مجمع, 12,000 کا مجمع. ایسے ہی ہے. سوال لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی وہ کو کچھ ہے, 12,000 بندہ گیا نا, اس کے پاس اس فن کے ہے پاس نا, کچھ ہے تو 12,000 گیا نا. اس کے پاس فن ہے. لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈی موٹیویٹ کر کے ان کا مائنڈ بلاک کرنے کا اس کا فن ہے. وہ 1000 کیا 15,000 بھی ہوں گے, لاکھ بھی ہوں گے, وہ ان کا ذہن آف کر دیتا. ایسے ہی. اب اس کے بعد یہ فن ہے. حقیقت والے کے پاس رش نہیں ہوتا, جو تو کہتا ہے نا کہ یار یہ لو پکڑو اللہ کا دین ہے, یہ کتاب ہے اس میں سے, اور یہ حدیث ہے اس میں سے آپ لیں, ٹھیک ہے, اور جا کے دنیا والوں کو بتائیں. ایسا نہیں کوئی ملتا. وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ کتاب جو آپ خود پڑھ رہے ہو نا, جو قرآن پاک خود پڑھ رہے ہو, وہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی. اس کے لیے آپ کو پیر کامل کے پاس آنا پڑے گا, نو ڈاؤٹ کہ جانا پڑے گا, کیونکہ استاد کے بغیر کوئی بھی علم ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے چلو سکھا دیا, ہمیں عبارت بھی پڑھ کے دی کہ یار یہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے. اب ہم نے جا کے کیسے آگے بات کرنی کہ یار یہ واقعی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ بس آپ کہہ رہے ہیں. ایسے ہی. ہم ریسرچ نہیں کرتے. آج کل جو بتاتا ہے بس مان لی ہم نے کہ یار ٹھیک کہہ رہا ہوگا, یہ بہت اچھا کہہ رہا ہے, واہ سبحان اللہ. تو یار یہ چیزیں نہیں ہوتی یار بھائی, اس کے لیے ہمیں ریسرچ کرنی پڑتی ہے. آج کل کا دور ہے, نیٹ کا دور ہے. کسی سے کوئی سوال کرو نا, وہ یوں کر کے موبائل نکالتا ہے, وہ یوں کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو یہ چیز تو لکھی نہیں, آپ کیسے کہہ رہے کہ یہ ہے. ایسے ہی. آپ کو کس نے پڑھا دی کہ یہ ہے؟
कहाँ से सीख लिया ये? आप तो फिर मुसलमान ही नहीं हो, हम्म, बातें आप दीन की कर रहे हो, पता आपको कख भी नहीं है। ऐसे ही। तो जुबैर भाई बाकी अल्लाह पाक उन पे रहम करे, और बाद जगह पे अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो अपने हालातों को खुद नहीं बदलना चाहता हम्म, उनको मैं भी नहीं बदलता। नहीं बदलता, ऐसे ही। इसीलिए दुआ तो यही करते हैं, हर एक के लिए करते हैं कि सबको अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे, और आमीन उनके तवसल से हमें भी दे, सबको आमीन नेकी के रास्ते पे लाए। आमीन। हमारी तो यही दुआ है।